اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ پارہ سیقول کا 7واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یہ رکوع پوری طرح سے رمضان المبارک کے روزے کے متعلق ہے، غور سے سنیے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس سے آپ کو بہت واضح طریقے سے سمجھ میں آ بھی رہا ہوگا، یعنی کہ پہلے کی جو قومیں تھیں، پہلے کی جو امتیں تھیں، جن پر پہلے نبی آئے اور ان پر کتابیں آئیں، تو ان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس لیے اب ایمان والوں سے چونکہ اسلام نازل ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے قرآن نازل ہو رہا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن نازل نہیں بلکہ قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تنزیل، کہ دھیرے دھیرے نازل ہو رہا تھا، وقتاً فوقتاً، ضرورتاً، دھیرے دھیرے۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ اب تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور پھر فرض کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں تقوی نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنے پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ روزے کے بعد تقوی پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کھوٹ ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جو ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو پاتا ہے جبکہ ہم روزے مکمل رکھتے ہیں۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ ہے کہ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزہ ضرور رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ ان تینوں آیتوں میں روزے کی فرضیت کا اظہار کیا گیا ہے، اور روزے سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو اس کا بعد میں مکمل کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کے اوپر یہ پابندی یا بندش نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت وہ روزہ رکھا جائے۔ لیکن بار بار یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنا، وقت پر رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اور آخر میں ہر بار کہا گیا ہے جس طرح سے کہ لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، ان کنتم تعلمون، یعنی کہ یہ وضاحت کی گئی ہے، بار بار اس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام عمل جب کرو گے تو تم اس سے تمہارے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی کہ تم شکر گزار بنو گے،
تم ہدایت یافتہ بنو گے، جاننے والے بنو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر اپنا بہت ہی لطیف اشارہ کیا ہے کہ اے محمد کہ اس طرح سے رمضان، یہ نیکیاں، یہ تمام چیزیں یہ وہ ہیں کہ پھر میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اے محمد آپ اپنے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی ہر پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ تاکہ وہ مجھ پر راہ راست پر آ جائیں، میرے صحیح راستے پر چلیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے روزے کا حکم دے کر اپنی محبت کا بہت خوبصورت انداز میں اظہار فرمایا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ طویل آیت ہے کہ ترجمہ ہے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں، یعنی کہ جب آپ افطار کر لو تو اس کی جب رات آئیں گی تو تم اپنی بیویوں سے بے تکلف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے بات کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں ہرگز خاص تعلق نہ بناؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو، بہت واضح طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو رشتہ ہے وہ روزے کی حالت میں حرام ہے، روزہ فوراً قطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور بہت سخت سزا ہے، لہٰذا رات میں اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر سحری کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سحری تمہیں کب تک کھانی ہے، کب تک تمہیں پھر سے دوبارہ سے روزے کی حالت میں پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اعتکاف کی حالت میں کہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو اس وقت رات اور دن دونوں حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو ورنہ سخت گنہگار ہوگے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس وقت چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو پوری طریقے سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا افطار کے بعد بھی پوری طریقے سے وضاحت کے ساتھ یہ حکم واضح نہیں تھا کہ بیویوں سے ملاقات کی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن بعض حضرات اس حکم کی خلاف ورزی کر گزرے تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس میں وضاحت سے کہا ہے کہ اجازت ہے، اور جن سے غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں ان کو بھی معاف بھی کر دیا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اس رکوع کی آخری آیت میں نیکی کی طرف تلقین کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو یا اس کے رسول کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جائے۔ کچھ لوگ بظاہری طور پر نہیں کھاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کر اپنے کر لیتے ہیں کہ اس کو مقدمہ لے جایا جائے حاکموں کے پاس اور اس طرح سے گھما پھرا کر ایک مقدمہ ایک طریقے سے اس میں ایسا پھنسا دیا جائے کہ ناحق مال خود بخود اس کے حصے میں چلا جائے جو ہڑپ کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہیں، اللہ رب العزت کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو اسے آخری آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکتیں، چونکہ اکثر لوگوں کے اندر یہ رہتا ہے، تو ایسے تمام حرکتوں سے باز رہا جائے کہ مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے کسی طرح سے بھی کسی کا بھی ہڑپ کرنے کا گناہ ہرگز ہرگز نہ کرو، اس کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس طرح کے اعمال و افعال سے بچا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔